الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خطاب پیش خدمت سماعت فرمائیں گردش افلاک سے جس وقت گھبراتا ہوں میں گردش افلاک سے جس وقت گھبراتا ہوں میں حادثات دہر سے تکلیف جب پاتا ہوں میں حادثات دہر سے تکلیف جب پاتا ہوں میں روح جب بے چین ہوتی ہے مصیبت سے میری روح جب بے چین ہوتی ہے مصیبت سے میری لیتا ہوں نام محمد چین پا جاتا ہوں میں لیتا ہوں نام محمد چین پا جاتا ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت پاک کے چند شعر سماعت فرمائیں کلام ہے شکیل بدائی یونی کا طلب و جنوں عطا کر مجھے اے شہ مدینہ طلب و جنوں عطا کر مجھے اے شہ مدینہ طلب و جنوں عطا کر طلب و جنوں عطا کر مجھے اے شہ مدینہ کے فروغ زندگی ہے تیری آرزو میں جینا کے فروغ زندگی ہے تیری آرزو میں جینا طلب و جنوں عطا کر مجھے اے شہ مدینہ
مجھے تیرے در کی حسرت تھی مقام آرزو تک، مجھے تیرے در کی حسرت تھی مقام آرزو تک، مجھے تیرے در کی حسرت، مجھے تیرے در کی حسرت تھی مقام آرزو تک، جو اٹھی یہاں سے نظر آ گیا مدینہ، جو اٹھی یہاں سے نظر آ گیا مدینہ، طلب و جنو عطا کر مجھے اے شہ مدینہ، کے فروغ زندگی ہے تیری آرزو میں جینا، کے فروغ زندگی ہے تیری آرزو میں جینا، جو قدم ہے راہ حق میں، جو نفس ہے یاد رب میں، جو قدم ہے راہ حق میں، جو نفس ہے یاد رب میں، جو قدم ہے راہ حق میں، جو قدم ہے راہ حق میں، جو نفس ہے یاد رب میں، تیری پاک زندگی سے کوئی سیکھ لے قرینہ، تیری پاک زندگی سے کوئی سیکھ لے قرینہ، طلب و جنو عطا کر مجھے اے شہ مدینہ، کے فروغ زندگی ہے تیری آرزو میں جینا، جو نظر ہے مطمئن ہے، جو نفس ہے شادماں ہے، جو نظر ہے مطمئن ہے، جو نفس ہے شادماں ہے، جو نظر ہے مطمئن ہے، جو نظر ہے مطمئن ہے، جو نفس ہے شادماں ہے، وہ شکیل جا رہا ہے کوئی جانب مدینہ، وہ شکیل جا رہا ہے کوئی جانب مدینہ، طلب و جنو عطا کر مجھے اے شہ مدینہ، کے فروغ زندگی ہے تیری آرزو میں جینا، کے فروغ زندگی ہے۔ ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانِ عقیدت بآواز بلند پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کی تیسری مجلس ہے، کل انشاءاللہ چوتھی مجلس ہوگی، اور کثیر تعداد میں آپ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب آقائے نامدار تاجدار دو عالم نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے
جمع ہونے کو قبول فرمانا، اور یہی رات قیامت کے دن ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آج مجھے بے انتہا خوشی اور مسرت عاشقان مصطفیٰ جانثار مدینہ گلشن محمدی جو حضور گلشن کے پھول ہیں مہکتے ہوئے، ان کو کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہوئے دیکھ کر بے حد مسرت ہے۔ اللہ رب العزت حضور آقائے نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے دنیا جیل خانہ اور مشرک کے لیے دنیا جنت ہے۔ مشرک کے لیے آخرت جہنم ہے، مومن کے لیے جنت ہے۔ یہاں مختصر رہنا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا۔ تو کل میں نے 3 احسانوں کو بیان کیا تھا۔ احسانات تو بہت ہیں، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خود فرمایا کن کن نعمتوں کا تم ہماری شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ مگر 3 بڑے احسان ہیں۔ انسان بنایا، مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ اگر وہ مسلمان کے گھر پیدا نہیں کرتا، یہ پیشانی ہر کس و ناکس کے سامنے جھک جاتی ہے، جیسے جھکا کرتی تھی مشرکین مکہ کی۔ چاند کو جب نکلتا ہوا دیکھتے تو اس کے سامنے بھی جھک جاتے تھے، یہی خدا۔ چاند چھپ جاتا تو سورج نکل آتا، تو وہ سمجھتے کہ یہی خدا، اس کو بھی سر جھکا دیتے۔ اور ہمارے اس ہندوستان کی حالت تو یہ تھی کہ جب نئی نئی ریلوے نکلی ہے، انگریزوں نے ریلوے لائن بچھائی اور گاڑی نکلی، اب تو ڈیزل وغیرہ لگ گئے ہیں، پہلے کوئلے کے انجن ہوتے تھے بالکل کالے سیاہ۔ جب دیہاتیوں نے دیکھا اس کو تیز رفتار سے وہ دھواں نکل رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا یہ بھی کوئی بھگوان ہے۔ تو وہ جب ریل گزرے، وہ انجن سامنے آئے تو وہ اس کے سامنے بھی جھک جائیں کہ بھگ بھگ میاں کی جے ہو۔ یہ ہمارا حال بھی ہوتا، ہم بھی بھگ میاں کی جے کرتے۔ زمین پر ارض پتھر اور شجر معبود تھے ان کے، زمین پر ارض پتھر اور شجر معبود تھے ان کے، فلک پر انجم و شمس و قمر معبود تھے ان کے، فلک پر انجم و شمس و قمر معبود تھے ان کے، مرادیں مانگتے تھے ہر وجود
بے حقیقت سے مرادیں مانگتے تھے، ہر وجود بے حقیقت سے نہ تھا محروم کوئی جز خدا ان کی عبادت سے نہ تھا محروم۔ ایسے وقت میں اللہ تعالی کی رحمت کو جوش آ گیا، اور اس نے دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کب بھیجا؟ کتنے دن ہو گئے؟ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا۔ دنیا قائم ہوئے کتنے دن ہوئے اللہ جانتا، کروڑ ہاتھ برس گزر گئے۔ صرف 1400 سال پہلے کیوں جوش آیا؟ اس سے پہلے جوش نہیں آیا؟ اس سے پہلے بھیج دیتا۔ آپ کی آمد کا تو انتظار کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا تھا۔ 1400 سال پہلے کیوں جوش آیا اللہ کی رحمت؟ اس لیے کہ انسانیت بالکل مردہ ہو چکی، کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود تھا ہی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ میری ماں میری بہنوں تم بھی سن لو، عورت کی کوئی عزت نہیں، چھٹ چوندر سے بدتر سمجھتے تھے۔ جب چاہا ایک جوتی کے برابر کہ جوتا جب چاہا پہن لیا، جب چاہا نکاح کر لیا، جب چاہا بیوی بنایا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ میری ماں تمہارے اوپر تو بڑا احسان ہے، اور میری بہنوں تم پر تو بڑا احسان، کسی بیٹی کی عزت نہیں تھی، زندہ گاڑ دیتے تھے، بیٹی سے اتنی نفرت تھی۔ قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے بھی معلوم کیا جائے گا کہ تجھے تیرے باپ نے کس جرم کے اندر دفن کیا تھا۔ معلوم تو باپ سے کرنا چاہیے کہ تو بتا، اللہ تعالیٰ اس کے باپ سے اتنی نفرت کرے، باپ سے معلوم نہیں کرے، اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرے، اس معصوم بچی سے معلوم کرے گا۔ تو بتا دے، حضور جب دنیا میں آئے ہیں، انسان ذرا ذرا سی بات پہ لڑنا جھگڑنا، آج ہم اور آپ کیا لڑے جھگڑے گے، ہم سے کہیں آگے تھے وہ تو ایک گھوڑا لے کے چلا پانی پلانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ دوسرا آدمی بھی گھوڑا لے کے چلا پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر، کہا پہلے پانی میں پلاؤں گا گھوڑے کو، کہنے کہ نہیں تو پلا گا، پہلے میں، کہا نہ پہلے میں، کہنے کہ تو کون سے سورما کا بیٹا ہے رے، پہلے میں پلاؤں گا، کہنے کہ نہیں پہلے میں۔ تلوار اس نے بھی نکالی، اس نے بھی نکالی، دونوں میں تلواریں چل رہی ہیں، دو لڑ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی چلے آؤ، وہ بھی چلے آئے تلواریں لیے ہوئے، اس نے کہا تم بھی چلے آؤ، وہ بھی چلے آئے۔ ان میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو پوچھتا بھائی جھگڑا کس بات پہ، تلواریں چلنی شروع، ایک دو مرڈر نہیں، ہزاروں مرڈر، اور لڑائی ایک دو گھنٹے میں ختم نہیں ہوتی تھی، 100 سال چلا کرتی تھی۔ باپ مرتا تو بیٹے سے کہتا کہ فلاں قبیلے والوں سے بدلہ لینا، جھگڑا کس بات پہ تھا کہ پہلے پانی میں پلاؤں گا۔ نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو سدا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔
کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش غفلت میں دیوان کی تھی، غرض ہر طرف ان کی حالت بری تھی، نہاں ابر و ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا پاران کی چوٹیوں پر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی، جبکہ شوہر کے تیور کہیں زندہ گاڑ آتی تھی، اس کو جا کر وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ ایسے وقت میں اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اس نے دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ، محبوب اب آپ ہی جائیے، اب اوروں سے کرنی دورنی سے کام چلنے والا نہ ہے۔ شاباش۔ قیس بن عاصم ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ایمان لا چکے ہیں، حضرات صحابہ اکرام موجود ہیں۔ کسی نے کہا کہ قیس بن عاصم، تمہارے ہاں جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ذرا حضور کو واقعہ سنو۔ قیس بن عاصم نے کہا، یا نبی اللہ، میں دوسروں کے واقعات کیا سناؤں، میرا ہی ایک واقعہ سن دیجیے، مگر حضور کیا اللہ مجھ کو معاف کر دے گا؟ کفر کے دور میں بڑی غلطی ہوئی۔ کہا کہ حضور میں نے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ کتنی لڑکیوں کو؟ میری ماں میری بہنوں، حضور جب دنیا میں آئے یہ پوزیشن تھی دنیا میں۔ مگر کہا یا نبی اللہ، نبی لڑکی کا بڑا افسوس، بڑی تکلیف، چین نہیں ملتی مجھے، یاد جب آ جاتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ مجھے جب بھی پکارتی تھی تو یوں کہتی تھی، اچھے ابا جان، پیارے ابا جان، لاڈلے ابا جان، میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کی یاد بہت ستاتی ہے، اور جب دفن کر رہا تھا جو گفتگو مجھ سے وہ کر رہی تھی، عرض منت ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی، زندہ دفن کر دیا۔ حضور مجھے بڑی تکلیف ہے، یاد ستاتی۔ قیس بن عاصم نے کہا کہ حضور میں ایک سفر میں گیا تھا تو میری بیوی حمل سے تھی، جب میں حمل سے واپس آ گیا، سفر سے واپس آیا، تو میں نے بیوی سے کہا کہ اس حمل کا کیا ہوا؟ قرآن و حدیث کی کہا منی ہوئی لڑکی پیدا ہوئی تھی، دفن کر دیا۔ میں نے سمجھا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری بیوی نے میرے ڈر کی وجہ سے اپنی بہن کے ہاں اس بچی کو پرورش کرانے بھیج دیا کہ 8 کو تو کر چکا ہے، اس کو بھی کر دے گا۔ قیس بن عاصم کہتا ہے حضور پھر میں سفر میں چلا گیا، دوبارہ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، بڑی حسین اور خوبصورت، مہر سلیمانی کا ایک ہار اس کے گلے میں ڈلا ہے، اور میری بیوی اس کے بالوں میں پوت پرو رہی ہے، موتی۔ طبیعت خوش ہو گئی دیکھ کر، اور خوشی میں کہا بیوی بچی کس کی ہے؟ بڑی معصوم ہے، بڑی خوبصورت ہے کس کی لڑکی ہے؟ تو بیوی نے شوہر کی زبان پر بچی کی تعریف سنی تو خوشی میں کہہ دیا سیدھے بن میں کہ آپ ہی کی تو ہے، جب آپ سفر میں تھے یہی اس حمل سے یہی بچی پیدا ہوئی، میں نے اپنی بہن کی یہاں پرورش کرا دیا آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ قیس بن عاصم کہتا ہے یا نبی اللہ، اتنا سننا تھا کہ میری ہے، محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی اسی وقت، پروگرام بنانا شروع ہو گیا کیسے دفن کروں۔ تو کہا کہ حضور پہلے تو میں جنگل گیا، جگہ کا انتخاب کیا،
پھر بیوی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی جمیل، آفتاب عالم کے اندر مولانا ابراہیم صاحب میرٹی نے اس کا نام جمیلہ لکھا ہے، اس لڑکی کا نام جمیلہ تھا۔ کہا بیوی میں اپنی بیٹی جمیلہ کو میلے میں لے جاؤں گا، بنا سنوار دو۔ اب باپ کہیں میلہ ہوتا ہے تو بچے بھی جاتے ہیں نا باپ کے ساتھ، کوئی تعجب کی بات تو ہے نہیں۔ بیوی نے سیدھے پن میں بنا سوار کے ساتھ کر دیا۔ جب میں اسے لے کے چلا جنگل میں پہنچا تو تھک چکی تھی لڑکی، عادت نہیں تھی چلنے کی، 8-9 سال کی عمر ہو چکی تھی، چونکہ بند کمرے میں پرورش پائی، تھک گئی تو مجھ سے کہتی ہے ابو جان، میرے پیارے ابا، تھک گئی چلنے سے دل مجبور ہے، اور اے پدر میرا وہ کتنی دور ہے۔ ابا، پیارے ابا جان، کتنی دور ہے؟ اب نہیں چلا جاتا ہے، تھک گئی۔ کیسا میلہ ہے ابا؟ ہم ہی دو جا رہے ہیں، کوئی اور نظر نہیں آ رہا تیسرا۔ اب دل میں اس کے وحشت شروع ہو گئی۔ وہ دور تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو دفن کرنے لے جا رہا ہے، تب مصطفیٰ شان رحمت تشریف لائے تھے۔ یہاں تو کوئی بھی نظر آتا نہیں، اور مجھ سے اب آگے چلا جاتا نہیں۔ کہا بیٹی جمیلہ بس قریب ہے، میں کہا چلو تھوڑی ہمت کر لو۔ تو لڑکی کو پیڑ کے سائے کے نیچے بٹھا دیا اور گڑھا کھودنا شروع کیا۔ تو باپ گڑھا کھودتا کھودتا پسینے میں شرابور ہو گیا، تو جمیلہ اٹھ کے چلی آئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو زیادہ محبت عطا کرتا، بیٹوں سے زیادہ محبت بیٹیوں کو ہوتی، یہ قدرت خدا بندی۔ تو اپنے روپٹے سے ابا کا پسینہ پوچھے، ابا اچھے ابا جان کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب پسینہ پوچھتی جاتی ہے۔ گڑھا تیار ہو گیا۔ کہا بیٹی جمیلہ یہاں آؤ۔ پھر آئی تو پھر روپٹے سے پسینہ پوچھنے لگی باپ کا۔ اور قیس نے یہ ظلم بیٹی پر کیا اور زور سے دھکا گڑھے میں دے دیا۔ اب مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ تو جمیلہ نے کہا اچھے ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے؟ ابا میری پرورش آپ نہیں کر سکتے، کھلا نہیں سکتے، پہنا نہیں سکتے، میری شادی نہیں کر سکتے، میں کچھ نہیں مانگوں گی زندگی میں، مگر آپ دفن نہیں کریں۔ میری ماں نے مجھے بڑے پیار سے پالا ہے، ماں اگر سنے گی تو پاگل ہو جائے گی۔ ابا تجھے معلوم نہیں میری ماں نے مجھے کس محبت سے پالا، روٹی کپڑا گھر تو دے سکتا نہیں، اے پدر اس کی بھی مجھ کو پرواہ نہیں، اور چھوڑ دے یہاں سے چلی جاؤں گی میں، اور نام تک تیرا
کہیں بھی چلی جاؤں گی، مجھ سے کوئی پوچھے گا تو کس کی لڑکی ہے، تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اچھے ابا جان تمہارا نام نہیں بتاؤں گی، مگر دفن مت کیجیے۔ کتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا جب سرکار دنیا میں تشریف لائے۔ میری ماں، میری بہنوں، تمہیں حضور کی محبت نہیں میری ماں؟ اگر میری بہنیں، میری ماں، ان میں دین آ جائے تو مردوں میں دین بہت پہلے آئے گا انشاءاللہ۔ مردوں کا سدھرنا بڑی بات نہیں، میری ماں، میری بہنوں، تمہاری زندگی میں اگر دین آ گئے۔ میری ماں اور بہنوں نے نمازوں کا اہتمام کر لیا۔ میری ماں، تمہیں معلوم نہیں میری بہنوں کتنا بڑا ظلم۔ آقا دنیا میں تشریف لائے، حضور کے آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا اٹھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا پھر کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا قیس بن عاصم جلدی بتا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ حضور پھر یہ ہوا کہ میں مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک مٹی آ گئی، اب عنقریب چہرہ چھپنے والا ہے مٹی میں۔ آخری بات جو اس نے مجھ سے کہی وہ حضور سن لیں۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا اچھے ابا جان یہ ظلم نہ کیجیے، چھوڑ دیجیے، چھوڑ دی یہاں سے چلی جاؤں گی میں، اور عمر بھر صورت نہ دکھلاؤں گی میں، پوری زندگی اپنی صورت نہیں دکھلاؤں گی تجھ کو، چھوڑ دو۔ آقا نے فرمایا قیس بن عاصم پھر کیا ہوا؟ کہا حضور ہوا کیا، دفن کر کے چلا ہے۔ اور جب سنا یہ قصہ اندوہگی اور رو دیے خود رحمت للعالمین، حضور زارو قطار رونے لگے، آقا رونے لگے۔ فرمایا حضور دعا کر دیجیے کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا یہ واقعہ تو کفر کے زمانے میں تم نے کیا، اور جب کوئی مومن ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے سب معاف۔ اس کلمے میں بڑی طاقت ہے۔ رکھ اپنا ورد زبان لا الہ الا اللہ، رکھ اپنا ورد زبان لا الہ الا اللہ، ہے زنگ دل کی جلا لا الہ الا اللہ، ہے زنگ دل کی جلا لا الہ الا اللہ۔ 1000 سال کے 1000 سال تک کسی نے کفر شرک کیا، 1000 سال کے کفر اور شرک کی ظلمات، 1000 سال کے کفر اور شرک کی ظلمات، ایک دم میں مٹا لا الہ الا اللہ، ایک آقا نے فرمایا پوری زندگی میں ایک بار بھی کسی نے تصدیق باللہ، تصدیق بالرسل کی، مگر پھر پوری زندگی شرک نہیں کیا، جنت میں جائے گا۔ چلنے تو مشین تو ٹھیک ہے، رکنے کے لیے مت کرو۔ آواز آپ تک آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو مشین میں تو کوئی گڑبڑی ہے نہیں، جیسے چل رہی ویسے چل رہی، کل پھر دوسری مشین لگا لو۔ تو جہاں اللہ کے نبی نے مردوں پہ احسان کیے، عورتوں پر بھی احسان کیے۔
تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑا احسان. میں نے کل بھی بتایا کہ اور کسی نبی کی امت سے اللہ نے احسان نہیں جتایا. ہم سے کیوں احسان جتایا؟ کہ ایمان والوں تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو اللہ نے منع کر دیا جتاؤ مت، ہمارے لیے کرو بس. خود جتایا. ایک مثال، بیچ چوراہا، چاروں طرف سے راستہ ہے، اس کو چوراہا کہتے ہیں. ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا، سورداس، بھیک مانگ رہا. لوگ آ رہے ہیں، اس کو بھیک دے رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے اس کے ہاتھ میں کنی رکھ دی. تو نابینا کی عادت ہوتی، دیکھ تو نہیں پاتا مگر وہ ہوتا ہے، سمجھ جاتا ہے کنی ہے دونی ہے یا رکھ لیتا ہے. مولانا صدیق قاسمی صاحب دامت برکاتہم پہنچے تو انہوں نے اٹھنی رکھ دی. تو یا سمجھ گیا اٹھنی. مولانا نے اٹھنی دی، چلے گئے. حضرت مولانا عبدالکلام صاحب تشریف لائے جی بمبئی سے، وہ پہنچے تو انہوں نے 1 روپیہ رکھ دیا نابینا کے ہاتھ پہ. سمجھ گیا کہ 1 روپیہ ہے. آپ نے دیا، چل دیے، رکے نہیں. ہمارے حافظ عبد الرحمان صاحب آپ بمبئی تشریف لا چکے ہیں کرتپور سے. وہ پہنچے تو انہوں نے 5 کا سکہ رکھا. 5 کا سکہ نکلا تو یا اس کو سمجھ گیا 5 کا سکہ، 5 روپے جیب میں رکھا. کوئی ٹھہر نہیں رہا، دے رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں. ہمارے محسن کرم فرما اور بزرگ حاجی رحمت اللہ صاحب پہنچے تو انہوں نے ایک سونے کی اشرفی ہاتھ پہ رکھ دی. مگر یہ نہیں جا رہے، یہ وہیں کھڑے ہیں. وہ تو رہا ہے، نہ کنی ہی ہے، نہ دونی ہی ہے، نہ چونی ہی ہے، نہ اٹھنی ہی ہے، نہ 5 کا ہے، نہ 10 کا ہے تو کیا ہے؟ تو حاجی رحمت اللہ صاحب وہیں کھڑے ہیں، اور تو سب دیے، یہ کھڑے ہیں. کہہ رہے سورداس نابینا دیکھ دیکھ، یہ جو میں نے تجھے دی ہے یہ کنی دونی نہیں ہے، یہ اٹھنی چونی نہیں ہے. ایسا نہ ہو جس کو کنی اور دونی کو تو نے خرچ کر دیا بیڑی ماچس کے اندر، اس کو بھی خرچ کر دے. یہ تجھے میں نے بڑی قیمتی چیز دی ہے، سونے کی اشرفی ہے، اشرفی. یہ کنی دونی چونی اٹھنی ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی تو اسی طرح بیڑی ماچس میں خرچ کر دے. بڑی قیمتی ہے، حفاظت سے رکھ، اندر چھپا لے سینے کے. حاجی رحمت اللہ صاحب عثمانی احسان جتا رہے ہیں یا تعارف کرا رہے ہیں؟ بولو ایمانداری سے بتاؤ. احسان جتا رہے ہیں.
کیوں؟ وہ نابینا ہے، اندھا ہے، اس لیے تعارف کرا رہے ہیں۔ احسان، اس کو احسان آپ نہیں کہیں گے، تعارف کرا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے پوری دنیا ہی کے اندر اندھیرا تھا، لوگ مثل سورداس کے تھے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا تو اللہ نے دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور جب حضور کو دنیا میں بھیجا تو ہم تو مثل سورداس کے تھے دنیا والے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اے دنیا میں بسنے والو، یہ جو اب آخر میں آئے ہیں یہ 51 اور 52 54 58 نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم اور نوح نہیں ہے، یہ 51 52 نہیں، 54 58 نہیں ہے، یہ تو میرے محبوب مقصد کائنات ہیں۔ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے تب میں تم سے محبت کروں گا، اور تم اگر ان کی اتباع کرو گے میں راضی ہو جاؤں گا، تم ان کی سنتوں کو زندہ کرو گے میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ اگر تم نے سچی ان سے محبت کی جنت تمہارے اوپر فرض کر دی جائے گی۔ یہ میرے محبوب ہیں جو فخر رسول ہیں، مولائے کل ہیں، ہادی سبل ہیں، فخر انبیاء ہیں، مولائے کل ہیں، سرور کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، رہبر انسانیت ہیں، جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو ہنستے تو ستارے چمکنے لگے، جن کا پسینے سے جنت مہکنے لگے، جن کی پیشانی سے صبح سویرا حاصل کرے، جن کی زلفوں کی کالی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، جو ہنستے تو جنت مچلنے لگے، جو غصہ ہو جائے تو جہنم ابلنے لگے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جیسا کسی کو نہیں بنایا، اور تمہیں میں سے بھیجا ہے، تمہیں میں سے بھیجا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے یا تعارف کرا رہا ہے؟ ہم تو مثل نابینا کے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں احسان نہیں جتایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو تم پر بہت بڑا احسان کیا، تمہیں میں سے بھیجا ہے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ احسان نہیں، تعارف، کہ کنی دونی نہیں، تو میرے محبوب سردار انبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں، احمد مختار ہیں، سید ابرار ہیں، دو عالم کے تاجدار ہیں، امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کے کھیانہار ہیں۔ کسی نبی کو اتنی محبت نہیں تھی اپنی امت کے ساتھ، تھی؟ جہاں امت نے گڑبڑ کی، نبی نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام نے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھا دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے اللہ یہ بہت گڑبڑ کر رہے ہیں، اب سمجھ میں ان کی بات نہیں آتی، اور ان کو ہلاک کر دے۔ بد دعا کر دی، عذاب آیا نہیں آیا؟ میرے نبی نے بد دعا نہیں کی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلوہ افروز، آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے جانتے ہو؟ کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ اپنی امت سے کتنا پیار کرو۔ تو حضور نے مثال دے کر سمجھایا ہے اپنی محبت کو۔ فرمایا کہ خاتون ہے، ایک عورت تندور میں روٹی پکا رہی ہے۔ تندور جانتے ہو نا؟ 6 مہینے کا بچہ ہے، جو مائیں اکثر کام جب کرتی ہیں تو بچوں کو زمین میں چھوڑ دیتی ہیں، بچہ کھیل رہا ہے، ماں روٹی پکا رہی ہے۔ 18 سالہ بیٹا آ گیا، کام ماما روٹی دو،
کہ بیٹے پکا لوں، سامنے کنواں ہے باوڑی، پانی لے آؤ تم اتنے بھر کے، میں اتنے روٹی بنا لیتی ہوں، دیکھو سامنے کنواں ہے۔ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ کہا ایسا ہی ہوا، لڑکا پانی لینے کے لیے گیا، جب اس نے ڈول ڈالا اور پانی نکالنا شروع کیا تو رسی ٹوٹ گئی اور جھٹکے سے نوجوان کنویں کے اندر، باوڑی کے اندر گر گیا۔ ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا 18 سالہ کنویں میں گر گیا، تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے، بتاؤ وہ عورت روٹی پکاتی رہے گی یا کیا کرے گی؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا نبی اللہ ڈار پڑے گی، ہائے میرا بیٹا کنویں میں گر گیا، بچاؤ بچاؤ۔ بولو ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ بھی تو بولو۔ فرمایا آقا نے ایسا ہی ہوا، دوڑ پڑی۔ جب وہ کنویں کے قریب پہنچی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، تو بیٹا چونکہ کنویں میں گرا تھا، 18 سالہ بیٹا، اس کے گرنے کے غم میں ذہن سے بات نکل گئی کہ بچہ 6 مہینے کا کھیل رہا ہے، مگر جب وہاں پہنچی تو خیال اچانک آیا ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ تندور میں گر پڑے۔ جب ماں نے دیکھا پلٹ کر بچے کی طرف تو کیا دیکھا کہ وہ بچہ کھیلتے کھیلتے واقعی تندور میں گر گیا۔ ایک بیٹا کنویں میں گرا ہے اور ایک، فرمایا میرے اصحاب بولو اس ماں پہ کیا گزرے گی؟ فرمایا حضور اس ماں پہ کیا گزرے گی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اس کی تکلیف کو، جس کے 2 بیٹے ہو بیک وقت، ایک تندور میں گر رہا اور ایک کنویں میں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب قیامت کے دن فراز حشر میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس عورت سے بھی زیادہ بے چین اور بے قرار نظر آؤں۔ آج ہمیں ان کے دین کی، ان کی سنتوں کی، ان کے طریقے کی فکر ہے؟ پیدا ہوئے تو امت، جب جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں، کون فرماتی ہیں؟ حضرت آمنہ خاتون حضور کی والدہ ماجدہ، کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنے رب کو سجدہ کیا، سجدے میں گر پڑے پیدا ہوتے ہی۔ عام بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ناپاک ہوتے ہیں، ناپاکی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو نہلایا، دایا جو ہوتی ہے نہلاتی ہے نا، مگر میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے اپنی ماں کے بطن مبارک سے تو پاک تشریف لائے تھے۔ سجدہ کیا تو بھی امت کا غم لے کر آئے، امتی یا رب حبلی امتی یا امتی۔ شب معراج میں گئے تو بھی ہمیں نہیں بھولے۔ اور فرمایا کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو بھی امت کو نہیں بھول رہے۔ 63 سالہ زندگی امت کے غم میں گزری ہے۔ آج تو وہ دور آ گیا کہ علم نہیں، نوجوانوں میں علم نہیں، مدارس نہیں، آج مدرسوں کی کوئی قیمت نہیں، بچوں کو غریب لوگ بھیج دیتے ہیں، امیر لوگ اسکول میں بھیجتے ہیں عاشق رسول۔ ہمارے علاقے میں جہاں ہم نے مدرسہ قائم کر رکھا ہے وہاں انگریزوں کے مشن کام کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے۔
نوجوان نے مجھ سے کہا مسلم نوجوان کہیں گے عبد الرحمان میرٹی جو مقام حضرت عیسیٰ کا تھا وہ حضور کا نہیں تھا. کیوں؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام سردار انبیاء تھے، محمد مصطفیٰ درود بھی نہیں پڑھا اس نے. کہا محمد مصطفیٰ جو تھے وہ سردار انبیاء نہیں. کیوں؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب مشن میں تعلیم کیا اللہ رسول کی ہوگی؟ بولو. جیسے آج گورنمنٹ نے سرکار نے اردو اسکول قائم کیے ہیں تو ان اردو اسکولوں کے اندر کیا مذہبی تعلیم ہوتی ہے؟ اردو تو پڑھائی جاتی ہے مگر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ گائے ہماری ماتا ہے انہیں پڑھایا جاتا ہے. اردو کتابیں دیکھو اسکول کے جو کورس کی کتابیں ہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ اس لیے آج مدارس کی ضرورت ہے. ایک کملی رنگ کیسا تھا؟ کالا. کچھ ایسی ملتی جلتی شان حق سے شان عالی ہے، غلاف کعبہ کالا ہے تو یہ کملی بھی کالی ہے. سبحان اللہ. تو کرو. ارے اللہ کی قسم تم نبی کی سیرت سننے آئے ہو، نبی کا ذکر، قسم خدا کی کملی کی اگر تعریف کرنی شروع کروں تو پوری عمر ختم ہو جائے مگر حضور کی کملی کی تعریف ختم. وہ ماہ موبیاں رکالی کملیا، وہ ماہ موبیاں رکالی کملیا، انوکھی ہے صورت نرالی کملیا، محمد کی اللہ حوالی کملیا، نتھی سر وحدت سے خالی کملیا، نتھی سر وحدت سے خالی کملیا، گری بے خودی میں جو سر سے کملیا، گری بے خودی میں جو سر سے کملیا، فرشتوں نے فوراً اٹھا لی کملیا، فرشتوں نے فوراً اٹھا لی کملیا. یہ شان نبوت، یہ شان نبوت وہ عجز طبیعت، یہ شان نبوت وہ عجز طبیعت، یہ شان نبوت وہ عجز طبیعت، جہاں جی میں آیا بچھا لی کملیا، جہاں جی میں آیا بچھا لی کملیا. اور گھٹا کو بھی اے چرخ آ جائے غیرت. گھٹا کا رنگ کیسا ہوتا ہے جب گھٹا اٹھتی ہے؟ کالا. گھٹا کو بھی اے چرخ آ جائے غیرت، گھٹا کو بھی اے چرخ آ جائے غیرت، نبی کی جو دیکھے وہ کالی کملیا، نبی کی جو دیکھے وہ کالی کملیا. اور یہ ہے روز محشر، یاد رکھو یہ ہے روز محشر، پتہ مصطفیٰ کا. ابھی تک پتہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا، سن لو. یہ ہے روز محشر پتہ مصطفیٰ کا، یہ ہے روز محشر پتہ مصطفیٰ کا، پڑی ہوگی کاندھے پہ کالی کملیا، پڑی ہوگی کاندھے پہ کالی کملیا. صلی اللہ. اب کملی کی تعریف کرے تو پورا وقت ہی ختم ہو جائے. بزرگوں اور دوستوں پھر کسی اور موقع پہ اللہ کی قسم کملی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. ایک کملی ہے، سردی کا موسم ہے، آدھی بچھا لی ہے آدھی اوڑھ لی. گرمی ہے دوری کر کے بچھا لی ہے. ایک کملی پہ پوری عمر گزار دی. کھجور کی چٹائی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں. کتنے مہینے؟ ایک مہینہ چولہا نہیں جلا. مکے میں دشمن ہو گئے لوگ تو مکہ چھوڑنا پڑ گیا. طائف میں گئے تو پتھروں کی بارش کر دی. میرے بزرگوں نوجوانوں، اس دین کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی تم جانتے ہو. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ فلاں جگہ پروگرام رکھیے، نام نہ لیجیے مار ڈالیں گے. ہم نے کہا مار ڈالیں گے؟ ہم نے کہا آپ اس کی فکر مت کیجیے، اس کی فکر مت کرو. ہمارے نبی نے کتنی بڑی تکلیفیں اٹھائی، صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اس دین کے لیے.
چاہیے، جان جائے تو جائے، ہمارا مال بھی اللہ کا اور جان بھی اس کی راہ میں نکل جائے، قسم خدا کی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو۔ اور دندان مبارک شہید ہو گئے سرکار کے، اس لیے کوئی مال کا جھگڑا تھا، تجارت کا جھگڑا تھا، بادشاہ کا جھگڑا تھا؟ بولو، میرے آقا کو لوگ کیوں ستا رہے تھے؟ صرف اللہ کے سامنے جھکانا چاہتے تھے۔ کس کے سامنے جھکانا چاہتے تھے؟ رب کے سامنے جھکانا ہے۔ وہ سب کے سامنے جھکتے تھے، آقا فرماتے نہیں سب کے سامنے مت جھکو، رب کے سامنے جھکو۔ انسان کسے کہتے ہیں سمجھو؟ یہ ہاتھ انسان نہیں ہے، یہ پاؤں انسان نہیں ہے میرے جوانوں، یہ زبان انسان نہیں ہے، یہ جسم انسان نہیں ہے، انسان یہ پیشانی ہے، یہ انسان ہے، یہ سب اس کے تابع۔ یہ دماغ، پہلے دماغ آرڈر کرتا ہے، ہاتھ اٹھے تو اٹھ گیا، گرے تو گرا، بولو تو زبان بول رہی ہے، سنو تو کان سن رہا، نہیں سننا ہے انگلی دو۔ اصل انسان یہ ہے، اللہ نے فرمایا اے انسان، اصل انسان میرے سامنے جھکنا چاہیے، در کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ مخدوم بہاری مولانا شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں کہ بڑھ کر جو جھکتا ہے، ارے کتا جانتے ہو فالتو جو ہوتا ہے، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کسی کے دروازے پہ پہنچا تو لوگ کیا کریں، دور 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 دور، وہاں پہنچا تو دور دور، وہاں پہنچا تو دور دور، مگر وہی کتا ایک دروازے پہ بن جائے، پٹا اس کے گلے میں ڈل جائے، تب کوئی دور دور کرے گا؟ ارے رے نواب عثمانی صاحب کا ہے یہ، پٹا ڈلا ہے، جانتے ہو، پٹک کے چڑھ بیٹھیں گے، مار گھوسوں کے کچوبر نکال دیں گے، قیمت ہو گئی نہیں ہو گئی بولو؟ ہر ایک نوجوان اپنے گلے میں پٹا ڈال لے، کس چیز کا؟ حضور کی شریعت کا پٹا ڈال، ایک در کے سامنے جھکے، یہ پیشانی ایک در کے سامنے، قادری سلسلے کا پٹا ڈال لو اپنے گلے میں، چشتیہ سلسلے کا پٹا ڈال لو اپنے سلسلے میں، تو بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار بغداد، پیران پیر غوث العظم میرے سرکار بغداد، تم تو نامی نام یہاں سے سنتے ہو، قسم خدا کی میں تو 18 بار حاضر ہوا ہوں سرکار بغداد کے، اور ہر سال جاتا ہوں۔ پیروں کے پیر ہیں، میرا ایمان ہے کہ جس نے سرکار بغداد کے دامن کو پکڑ لیا انشاءاللہ وہ جنتی ہو گیا، کہ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ ہاں، مگر دامن سے مراد ہی کپڑے کا دامن نہیں ہے، ان کا طریقہ۔ ایک در کے سامنے جھکو گے ٹھکرائے نہیں جاؤ، رب کے سامنے جھکو گے ٹھکرائے نہیں جاؤ، یہ پیشانی اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ تو میرے آقا نے لڑائی جھگڑا کسی بات کا نہیں تھا۔ حضور مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آئے حضور کے چچا کے، میرے جوانوں حضور تو دنیا میں یتیم آئے تھے، باپ بھی دنیا میں نہیں تھے، ماں کے شکم میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضور اپنی ماں کے شکم میں تھے، حضرت عبداللہ کا انتقال، دادا عبد المطلب نے پرورش کی، حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا۔ عرب کا دستور تھا کہ مائیں دودھ نہیں پلاتی، دوسرے شہروں کی عورتیں آگے دودھ پلاتی تھیں، اور وہاں بکریے بھی چرائیں آقا نے۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت ملنے سے پہلے ان سے بکریوں کو نہ چروایا ہو، ہر ایک نبی نے بکریاں چرائیں ہیں تب نبی بنے۔ یہ مقام چون چرا نہیں، یہ مقام چون چرا نہیں، یہ مقام چون چرا نہیں ہے حلیمہ، تو خدا سے پوچھو کون تھے تیری بکریاں چرا گئے، تیری بکریاں چرا گئے، کیوں بکریوں کو چروا؟
بکریوں میں ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک ساتھ جم کے نہیں چلتی ریوڑ میں، کوئی ادھر چھٹکے گی، کوئی ادھر بھاگے گی، کوئی ادھر بھاگے گی. اب چرواہا اگر گھیر کے لاتا ہے پھر وہ بھاگی پھر گھیرا، اگر چرواہے کا تھرمامیٹر گرم ہو جائے مار دے لٹ تو ٹائم ٹوٹ جائے گی بکری کی، نہیں ٹوٹے گی. تو چرواہا ایسا کرتا ہے، چرواہے کو بکری چرانے سے اس کا مزاج بنتا. تو امت جو ہوتی ہے وہ مثل بکریوں کے ہے، نبی مثل چرواہے کے ہے. اگر امت کی بات پر نبی بگڑ جائے تو اللہ کا عذاب آ جائے. اس لیے اللہ نے پہلے بکریوں کو چروا دیا. کیا اعلان نبوت کیا آپ نے؟ جھگڑا کسی بات کا نہیں تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ سے اے میرے محبوب، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کن لوگوں نے آپ کو پہنچائی؟ کہاں پہنچی؟ میرے آقا ہمیں بتا دیں آپ. میرے نوجوانوں، میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے عائشہ، طائف کے لوگوں نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، سب سے زیادہ تکلیف طائف کے لوگوں نے دی ہے. پتھروں کی بارش کی تھی، سر سے لے کے پائے مبارک تک خون ہی خون تھا. تو زید بن حارثہ ساتھ تھے غلام، انہوں نے جب دیکھا کہ حضور کا پورا جسم مبارک لہو لہان ہو چکا ہے، فرمایا حضور آپ بد دعا کیجیے. ان طائف والوں کے حق میں بد دعا؟ قسم خدا کی میرا ایمان ہے بد دعا تو بہت دور کی چیز ہے. میرے آقا کے ذہن میں بھی بات یہ پیدا ہو جاتی تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ طائف کو نیست اور نابود کر دیتا. مگر میرے آقا نے کیا کہا زید بن حارثہ سے؟ اتنے پتھر کھائے، پورا جسم میرے آقا آپ کا خون میں لہو لہان ہو چکا ہے، مگر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اے اللہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے. میں معاف کرتا ہوں ان طائف والوں کو، انہوں نے پتھر برسائے ہیں تو پھول برساتے. اس کی امت، ان کی امت میں ہم اور آپ ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو، ایک دوسرے سے سلام کلام بند کروا دیا تم نے. ظالموں، تمہیں کیسی محبت حضور کی ہے؟ سب مسلمان ایک، جس نے کلمہ پڑھا، جو میرے آقا کا غلام ہے، ہم اس کے بزرگوں اور دوستوں، وہ ہمارا بھائی ہے. آقا کا عالم تو ہے کہ پتھر برسانے والوں پہ پھول برسا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ ایسا نہ ہو، تو عذاب نازل کر دے. اللہ تو عذاب بن گئے. قسم خدا کی بیت اللہ شریف میں پہنچ کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے تھے اے اللہ، اگر قوم کی تکلیف کی وجہ سے میری زبان سے کبھی بد دعا نکل جائے، اے رب کعبہ، اے میرے رب، تجھے قسم ہے تیری قدرت کی میری بد دعا کو قبول مت کر لینا. ان کی امت میں اتنی نفرت، اتنی برائی، ایک دوسرے کا دشمن، ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے کو تیار نہیں ہے. رحمت للعالمین کی امت دعا دے. اللہ فرماتا ہے کتنی محبت تم سے تھی حضور کو میں بتا دوں، تمہارے کلیجے دہل جائیں گے. تم یاد رکھو، سرکار کے کسی نبی کو اتنی محبت اپنی امت کے ساتھ نہیں تھی جتنی محبت اللہ کے نبی کو تمہارے ساتھ تھی. ہم دنیا میں نہیں آئے تھے مگر ہمارے لیے دعا کرتے تھے. ہم ابھی دنیا میں نہیں آئے مگر ہمارے لیے آقا دعا، رات رات بھر دعا کر رہے ہیں. پاؤں سوج گئے کھڑے کھڑے، ورم آ گیا ہے، فرشتے رونے لگے ہیں آسمانوں پر، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میری امت کی مغفرت کر دی جو قیامت کے دن. یہ دعا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا فرشتے رو رہے، تو بس حکم خداوندی ہوا رات ہی کو کہ حضور کھڑے تھے، رو رہے تھے، پائے مبارک ورم. لقد جاءکم، کملی والے سے کہہ دو، لقد جاءکم، کملی والے سے کہہ دو، اے جبریل جاؤ، لقد جاءکم، کملی والے سے کہہ دے، من اللہ نور، نرالے سے کہہ دو، لقد جاءکم، کملی والے سے کہہ دو، من اللہ نور، نرالے سے کہہ دو. نہ اتنی عبادت کو ہم نے کہا تھا، نہ اتنی عبادت کو ہم نے کہا تھا، ورم
آ گیا کملی والے ورم پاؤں پر آ گیا کملی والے عبادت کو کم کر عبادت کو کم کر فرشتے ہیں روتے سحر کا اجالا ہوا کملی والے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا نبی اللہ آپ پر تو جہنم کی آگ حرام, آپ کو اللہ نے مقام محمود میں جگہ عطا فرمایا ہے, آپ تو محبوب پروردگار ہیں, محبوب رب العالمین ہیں, مقصد کائنات ہیں, آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ افلا عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے؟ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رات کی تاریکی ہے, حضور آرام فرما رہے, نیند لگ گئی, آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو فوراً جبریل حاضر ہو گئے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ محمد خواب تو زیبندنیس اور ہر کے در خدمت نباشد بندنیس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سونا مناسب نہیں ہے, آپ اٹھیں, جاگ جائیں. من فیس تادم ترا از بہر تاشوی پشتو بنا ہے امتا. آپ تو امت کی شفاعت کرنے والے ہیں. اے محمد آئے رحمت توئی, اے محمد شافع امت توئی. یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, آپ تو شفاعت کی نشانی ہیں, آپ تو رحمت والے ہیں, تب آپ سو کیوں رہے ہیں؟ اٹھیے. اٹھ گئے, بیدار ہو گئے. اور حضور کہاں چلے گئے؟ مدینے کو چھوڑ کے چلے گئے راتی کو. چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گئے. اور جنگل میں کہاں گئے؟ غار میں چلے گئے. غار میں سر سجدے میں رکھ دیا اور رونے لگے. اور جب صبح ہوئی تو حضور موجود نہیں. ہم اور آپ محبت کیا کریں گے؟ صحابہ کرام تو ایک سیکنڈ کی جدائی پسند نہیں کرتے تھے آقا کی, ایک سیکنڈ جدا رہنا پسند نہیں. کہاں گئے حضور؟ کہاں گئے؟ پورے مدینے میں کوہرام, نوجوان پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے. میری ماں میری بہنوں عورتوں نے کھانا پکانا مدینے میں بند کر دیا, چولہے بند, بجھ گئے. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, آقا کا پتہ نہیں. اور 3 دن مدینے میں حضور موجود نہیں تو مدینے والوں پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, سو محبت ہمارے دل میں آج کیا ہے آپ جانتے ہو. ان کے دلوں میں کیسی محبت ہوگی جنہوں نے حضور کو دیکھا, حضور کے پاس وہ رہتے تھے. پورا مدینہ بے چین, کوہرام مچ گیا. جسے دیکھو وہ رو رہا, کہہ رہا یا اللہ آقا کہاں چلے گئے ہیں؟ یا رب ہم سے کوئی غلطی کوئی قصور معاف کر دے مگر آقا کو بھیج دے. یا اللہ ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو, آقا ناراض ہو کے چلے گئے, مولا ہمارے آقا کو بھیج دے. یہ میرے نوجوانوں, ایک نوجوانوں کا گروپ, ایک نوجوانوں کی جماعت جنگل میں پہنچی حضور کو تلاش کرتے کرتے. اور جب نوجوانوں کی جماعت جنگل میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. تو اس چرواہے سے پوچھا ان نوجوانوں نے, کیا پوچھا؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اور خاک بر سرتم درجس تجو. اے چرواہے تو ہمارے نبی کو جانتا ہے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کو جانتا ہے؟ جانتا ہے تو بتا دے کہاں ہے وہ. ہم انہی کی تلاش میں آئے ہیں. 3 دن ہو گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے.
چرواہے نے کیا جواب دیا؟ گفت چوپا مرمرا معلوم نیست من محمد رانمی دانم کے کیست. میں نہیں جانتا کہ محمد کون ہے، میں تو چرواہا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، مجھے معلوم نہیں. گفت چوپا مرمرا معلوم نہیں، مجھے کیا معلوم، میں تو ان بکریوں کا چرواہا ہوں. میں محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتا ہوں، تمہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے. تو نوجوان ہچکیاں لے کر رونے لگے، بہت روئے. اس چرواہے نے جب رونا دیکھا ان کا تو کہا رو مت، اے نوجوانوں رو مت، ایک بات جانتا ہوں. تو سب لپٹ گئے، اسے جلدی بتا کیا جانتا ہے. کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ قدر دانم کے اندر تیروار زارمی نالد کسی لیلو نہار. میں اتنا جانتا ہوں ادھر ایک غار ہے، اس میں ایک شخص ہے جو رو رہا ہے، سو رو رہا ہے. آج 3 دن ہو گئے. چرواہے نے کہا اے نوجوانوں، اس کے رونے کی آواز یہاں تک آتی ہے. یہ میرے جانور جو ہیں، میری بکری دیکھ رہے ہو، جانور او خستان اور از چرا کردن دہن ہابستان. آج 4 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، نہ میری بکریوں نے چرا ہے نہ پانی پیا ہے. آج جب وہ روتے ہیں تو میری بکریاں بھی روتی. کہا کہ وہ روتے ہی نہیں ہیں، کچھ کہتے بھی ہیں. رونے کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں کہ میری کنت واگی ہر ساتھی اور نالائے یا امتی یا امتی. یہ آواز آتی یا رب حبلی امتی یا امتی. اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دینا، میری امت کو معاف کر دینا. اتنی محبت ہے امت سے. آج اس امت کو امت سے محبت ہے. کیا میرے آقا کو آج گنبد خضرا میں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی ہمارے اس جھگڑے اور فساد سے؟ وہ آقا جو اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. بس نوجوانوں کی جماعت دوڑ پڑی، دیکھا کہ غار ہے اور حضور اس میں سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں. زار و قطار سجدے میں سر. کیا کریں؟ حضور نے شرط لگا دی. کس کے لیے شرط لگائی؟ تمہارے لیے. کیا شرط لگائی؟ مولا من نبر دارم سرے خود الزمین تابرو زی حشر باشم ای جنی. اے اللہ، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ تیرے محبوب کا سر سجدے سے اٹھ جائے تو مولا کریم وعدہ کر لے کہ میری امت کو بخش دینا قیامت کے دن. اور اگر تو نے نہیں بخشا، وعدہ نہیں کیا، تو تیرا محبوب قیامت تک سجدے میں پڑا رہے گا، سر نہیں اٹھائے گا. شرط لگا دی ہے ہمارے لیے. آج اپنے دلوں کو صاف کر لو، ایک ہو جاؤ، آپس میں محبت پیدا کر لو. تمہارا قرآن ایک، تمہاری حدیث ایک، تمہاری مسجد ایک، تمہارا قبلہ ایک، تمہارا خدا ایک. تم فرقوں میں بیٹھے ہو، تم شخصیت پرست بن گئے ہو.
سب اپنے اپنے مسلک کے مطابق عبادت کرو، نمازیں پڑھو، لڑو مت۔ آقا کو دیکھو ہمارے لیے شرط لگا دی، اے اللہ یہ تو وعدہ کر لے، من بردار افسر خود ازمی تاب روز حشر باشمی چنی، اگر تو نے میری دعا کو قبول نہیں کیا میری امت کے لیے تو قیامت تک سجدے میں پڑا رہوں گا، سر نہیں اٹھاؤں گا۔ بس حضرات صحابہ کرام نے کہا یا نبی اللہ پورے مدینے میں کوہرام مچا ہے، ہم لینے آئے ہیں، چلیے۔ قسم خدا کی آنسوؤں کا پانی غار میں جمع ہو چکا تھا، اتنا روئے تھے حضور امت کے لیے۔ بس آواز اللہ کی طرف سے غیب سے آتی ہے، کیا آواز آئی کہ پسندیدہ آمد یزدا کے رسول اور من دعا کے توبہ کر دم قبول۔ میرے محبوب، اے میرے پیارے دلارے نبی، اب زیادہ نہ روئیے اور سر اٹھا لیجئے، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے قیامت کے لیے۔ سر اٹھائیے، آپ کیا سر اٹھایا ہے آپ؟ وہ جو امت کے لیے راتوں کو روتے تھے، میرے بزرگوں ایک بن جاؤ، اللہ نے احسان جتایا ہے، کل انشاءاللہ یہی سے بات شروع ہوگی۔ کیوں احسان جتایا؟ میرے آقا کے لیے اور کسی نبی کے لیے احسان نہیں جتایا تو جتایا تو کیوں جتایا؟ اس لیے کثیر تعداد میں کل آپ کو آنا ہے۔ آج ایک نوجوان تک 10 کو لے کے آئے ہیں تو اتنی بھیڑ ہے، اور کل 20 کی نیت کر لو، ابھی نہیں کرو گے؟ آقا کی بات سننی ہے، کیوں احسان جتایا؟ ہمیں احسان جتانے کے لیے منع کیا اور خود احسان اللہ نے جتایا۔ کیا ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے، احسان کیوں جتایا؟ جتانا ہوتا تو وہاں جتانا ہوتا۔ کل انشاءاللہ یہی سے بات شروع ہوگی تاکہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام تو دل دل میں آپ بھی کہہ سکتے ہو اور کہنا ہی چاہیے۔ مصطفیٰ شان رحمت، ایسے آقا پہ سلام پڑھنا ہی چاہیے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب حوازن میں فقر رسول گر گئے، سینکڑوں میں اکیلے ڈٹے رہ گئے، تیر و پتھر کا میں جب برسنے لگا، اجری نے یہ للکا رو کر تب، اس جری نے یہ للکا رو کر تب کہا، میں ہوں جس کا نبی وہ ہے سچا خدا، اس نبی کی شجاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بہر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جمے، جن کی چوٹوں سے دنداں اکھڑ کر گرے، ان کے حق میں دعا